اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم والسلطان القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکار السلام علیکم۔ آج کی گفتگو جو ہے وہ قدوۃ السالکین زبدۃ العارفین سید طائفہ حضرت ابراہیم بن ادہم بن منصور رحمۃ اللہ علیہ پر ہے۔ کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے کہ جس نے ان پہ گفتگو نہ کی ہو۔ تین کو تو میں بھی سن چکا ہوں، ہندوؤں کو اس ولی کامل کی شان بیان کرتے ہوئے، عیسائیوں کو اس ولی کامل کی شان بیان کرتے ہوئے، اور مسلمان تو خیر اولیاء کرام کو مانتے ہی۔ عیسائیوں کے اندر اگر پاکستان سے کسی آدمی نے میٹرک کیا ہے تو پاکستان کے اندر میٹرک کے انگلش کی نصاب کے اندر کتاب کے اندر ابو بن ادہم کے نام سے ایک نظم آپ کو ملے گی۔ یہ باٹ کیمبل نے لکھی ہے، یہ عیسائی پاسٹر تھا چرچ کے اندر، اس نے لکھی ابو بن ادہم کے نام سے آپ جانتے ہیں، اور یہ اصل میں یہی ہے ابراہیم بن ادہم۔ یہ لفظ جو ہے یہ ادہم ہے۔ ادہم ہماری اردو کے اندر بہت سارے پروننسیشنز جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ ہم نے تھوڑے سے چینج کر کے اڈاپٹ کر لیے۔ اردو میں ہم لوگ جب اردو زبان ہی ایسی ہے کہ اس کے اندر بہت سے الفاظ جو ہیں وہ دوسری زبانوں سے لائے گئے ہیں، عربی سے لائے گئے ہیں، انگلش سے لائے گئے ہیں، اور بھی زبانوں سے لائے گئے ہیں۔ تو وہ جب اس زبان سے لفظ اردو میں آتا ہے تو وہ جو بھی لوکل لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی آسانی کے لیے اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ عربی کے بہت سے الفاظ ہیں کہ جس کے پروننسیشن ہماری اردو میں ٹھیک نہیں ہے، لیکن اب ہم اس کو غلط نہیں کہیں گے۔ جیسے ہم جبرائیل بولتے ہیں، میکائیل بولتے ہیں، تو قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو کل من کان عدوا لجبریل و میکالا، وہ جبریل ہے، لیکن اب ہم غلط نہیں کہیں گے، انہوں نے اختیار کر لیا ہے۔ تو ہاں یہ ہے کہ پروننسیشن، وہ پروناؤنس کرنے سے، اس لفظ کو بولنے سے اگر معنی چینج ہوتے ہیں تو پھر ہمیں فوراً سے اس کو چینج کر لینا چاہیے۔ ادہم جو ہے یہ اس کا معنی مشکی گھوڑا، ادہم کا معنی۔ ادہم ابراہیم بن ادہم جو ہیں، ایک جگہ میں پڑھتا ہوں ابراہیم ان کا اصل نام ہے، والد کا نام ادہم ہے، ان کے والد کا نام سلیمان ہے، ان کے والد کا نام منصور ہے، اور ان کے والد کا نام ناصر، ان کے والد کا نام عبداللہ۔ لیکن ایک جگہ میں نے سلیمان نہیں پڑھا، ابراہیم بن ادہم بن منصور۔ یہ ان کی جو نسل ہے وہ کوفہ میں، یہ عربی النسل ہیں، یہ کوفہ کے اندر جو ہے یہ پیدا ہوئے، یعنی ان کا خاندان جو ہے۔ پھر کوفہ سے مائگریشن بلخ کے اندر آ کر، جو اب رشیا کی سٹیٹ میں آ جاتا ہے، وہاں آ کر یہ بسنے لگ گئے۔ اب اس کے اندر دو سٹوری ہیں، ایک تو جو ہم کامن بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ابراہیم بن ادہم جو ہیں، ابراہیم جو ہیں، یہ ان کا خاندان جو ہے وہ حکومت کیا کرتا تھا۔ لیکن ایک کتاب مجھے ملی ہے، تذکرہ خواجگان چشت جو ہے، یہ کتاب جو ہے حضرت الہدیہ نے لکھی ہے، ان کا نام ہدیہ نامی ان کا جو ہے وہ یہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب خواجہ میری چشتی رحمہ اللہ تعالیٰ نے خواب کے اندر اس کتاب کو بڑا پسند کیا ہے۔ اس کتاب کے اندر ابراہیم بن ادہم جو ادہم ہیں ان کی سٹوری کو کچھ یوں بیان کیا گیا ہے، تو میں وہاں سے اسٹارٹ لینا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ یہ ادہم جو ہیں، یعنی ابراہیم کے والد، یہ کلندر تھے، یہ کلندر ہیں، درویش۔ یہ یوں ہی چلتے بلخ کی ریاست میں پہنچے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ پرانے دور کے اندر کیا ہوتا تھا کہ جو بھی ملک ہوتا تھا اس کا دروازہ ہوتا تھا، فصیل ہوتی تھی، وہ ملک اندر ہوتا تھا۔ تو یہ انہوں نے کیا کیا کہ اس شہر کے باہر ہی جھونپڑی ڈال لی اور وہی رہنے لگے، وہاں رہ رہے ہیں۔ ایک دن ایسے ہی خیال آیا کہ چلو شہر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اب شہر کے اندر داخل ہوئے، تو جب داخل ہوئے تو اسی وقت شہزادی جو تھی اس کی سواری آ رہی تھی۔ شہزادی کی سواری آ رہی تو آپ تو اپنی کلندرانہ شان سے سڑک کے کنارے سڑک پہ چل رہے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ جب بادشاہ یا اس کی فیملی کا کوئی آدمی آتا ہے تو ہٹو بچو رستہ دو، یوں ہی ہو رہا تھا، ہٹو بچو رستہ دو۔ شہزادی صاحبہ جو ہے ان کی سواری آ رہی ہے، تو پولیس والے نے روٹین کے مطابق ابراہیم بن ادہم جو ہیں، ابراہیم بن ادہم جو ابراہیم کے والد ہیں،
ادہم جو ہیں ان کو بھی کہا ہٹو ہٹو، شہزادی کی سواری آ رہی ہے. آپ کو بڑا برا لگا. آپ کو پتا ہے قلندر جو ہوتا ہے نا اس کا ایک اسٹائل ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے لائف کا. آپ کو بہت عجیب سا لگا. آپ نے ایک دم سے یوں دیکھا، اس نے اتنے زور سے آپ کو دھکا دیا، آپ نے یوں دیکھا. بڑے بھائی کیوں دھکا دے رہے ہو؟ کہاں شہزادی کی سواری آ رہی ہے. کون شہزادی؟ بس وہ اتنی بات کر ہی رہے تھے کہ شہزادی کی سواری جو ہے وہ قریب سے گزری. آپ کی نظر اٹھی ہوئی تھی، ایک دم سے ہوا جو ہے وہ چلی تو وہ پردہ جو ہے وہ ہٹا. جب پردہ ہٹا تو وہ ایک نظر آپ کی ان کے چہرے کے اوپر پڑ گئی. چہرے کے اوپر پڑی نظر. تو آپ کو بولوں میں جب پہلی نظر تو انسان کے بس میں نہیں ہے، تو کئی چیزیں ہمارے سامنے آتی رہتی. آپ نے ایک دم سے نظر نیچی کر لی. نظر آپ نے نیچی کی، وہ سواری جو ہے وہ چلتی جا رہی ہے، آپ بھی سواری کے پیچھے پیچھے چل پڑے. یہ محل کے اندر جو ہی داخل ہوئے تو ادہم بھی محل کے اندر داخل ہوئے. محل میں داخل ہوئے، آگے بادشاہ سے ملاقات ہو گئی. لوگ بیٹھے ہوئے، دربار ہے. بادشاہ پوچھتا ہے کہ ان سے پوچھو یہ کیوں آئے ہیں. وزیر آگے بڑھا، ادہم سے پوچھتا ہے رحمت اللہ علیہ سے، آپ کیوں آئے ہیں؟ اب قلندرانہ شان دیکھیے، یوں چہرہ مبارک اٹھایا اور فرمانے لگے بادشاہ سے جا کے بولو ہم تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اللہ نے آرڈر دیا ہے. بادشاہ ایسا جملہ برجستہ آدمی ایک عام گھر کے اندر جا کے نہیں کہتا کہ میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ کسی اور کو بھیجتا ہے. لیکن یہ قلندر بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. ایک دم بادشاہ چپ کر گیا، کیونکہ گفتگو ہی ایسے دبدبے کے ساتھ تھی. بادشاہ کیا جواب دے؟ بادشاہ نے قریب بلا لیا. تمہارا اصل نسب کیا ہے؟ اب بتانے لگے. قلندر بتانے لگا میں کس کا بیٹا. بتا رہے ہیں میرے باپ کا نام، میرے باپ کا نام، میرے باپ کا نام. اور اپنا شجرہ جو ہے یہ ان کا سیدھا جا کے ملا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے جب شجرہ نسب بتایا، کہنے لگا بھائی خاندان تو تمہارا بہت اچھا ہے. اچھا ہم سوچ کر تمہیں جواب دیں گے، تم 3 دن کے بعد آنا. تو ادہم جو ہیں وہ چلے گئے اپنے خیمے میں، 3 دن سے عبادت کر رہے. 3 دن کے بعد پھر دربار میں آ گئے. دربار لگا ہوا، بادشاہ کی نظر پڑی. وزیر سے کہنے لگے یار یہ تو آ گیا. کہا بادشاہ آپ نے جو ذہن میں سوچا ہے اسے چھوڑیے، آپ اپنی بیٹی کی بیاہ اس کے ساتھ کریں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ تو کہا میں زبان دے چکا ہوں. کہا آپ چھوڑیے، آپ اٹھ کے دربار سے چلے جائیے، میں ہینڈل کرتا ہوں اسے. وزیر آیا، کہنے لگا دیکھو بھائی یہ ہیرا دیکھ رہے ہو، یہ کبوتر کے انڈے کے برابر، کبوتری کے انڈے کے برابر دیکھ رہے ہو، یہ اصل میں ایک ہے. تم جاؤ اس طرح کا ایک اور لے آؤ، پھر ہم اسے ملائیں گے اور بیٹھ پھر ہم شادی جو ہے وہ کر ڈالیں گے بادشاہ اپنی بیٹی کی تمہارے ساتھ. اچھا تمہیں یہ اتنا جو ہے وہ موتی چاہیے؟ کوئی بات نہیں. کیا قلندرانہ شان ہے. وہاں سے چلتے ہوئے سمندر کے کنارے پہ پہنچے. وہاں کیا کیا انہوں نے کہ رستے سے ایک ڈول لیا. آپ نے کبھی کنویں دیکھا ہو گاؤں میں جا کے، تو وہ ڈول کو کنویں میں ڈالتے ہیں اور وہ ڈول پانی کا بھر کے باہر آ جاتا ہے. وہ لے کر یوں کنارے پہ بیٹھ کے پانی کو یوں پکڑ کے باہر نکالنے لگے. یوں یعنی اس میں سے پانی لیتے اور لے کر پانی جو ہے وہ کنارے پہ پھینکتے، یوں پکڑتے پانی. تو کیا کبھی دریا اور سمندر اس طرح خالی ہوئے؟ کوئی آدمی اگر ڈول لے کر دریا کے کنارے پہ بیٹھ جائے اور پانی نکال کے پھینکنے لگ جائے، ایک عام آدمی کو بھی پتا ہے کہ میں دریا کو خالی نہیں کر سکتا. ایک عام آدمی بھی جانتا ہے کہ میں سمندر کو خالی نہیں کر سکتا. لیکن یہ ایک ادا ہے. اب ہم خالی کر رہے ہیں، شام ہو گئی. حضرت خضر علیہ السلام آ گئے. کہنے لگے بھائی کیا کر رہے ہو؟ اب یقیناً اللہ نے بھیجا ہو. کیا کر رہے ہو؟ کہا بادشاہ نے موتی منگوایا ہے، اب یہ پانی خالی ہو تو نیچے سے موتی لوں نا. آپ مسکرا پڑے، کہنے لگے اس طرح خالی نہیں ہوگا، رکو. ایک دم سے خضر علیہ السلام نے توجہ ڈالی، پانی میں تموج پیدا ہوا اور یہ ایسے کتنے ہی موتی سیب سمیت جو ہیں وہ اٹھا کے کنارے پہ پھینک دیے. آپ پھر اس میں سے ڈھونڈنے لگے تو جو کبوتری کے انڈے کے برابر تھے وہ آپ نے بیچ میں سے نکالے 12، نکال کے باقی سب جو ہے وہ اندر پھینک دیے. نکال کے آپ نے اپنے یوں کلا کے اندر وہ پگڑی جو تھی اس کے اندر رکھ لیے. رکھنے کے بعد آپ ویٹ کرنے لگے، اب صبح ہو دربار لگے. جو ہی دربار لگا آپ دربار کے اندر پہنچ گئے. دربار میں جب آپ پہنچے تو بادشاہ کو کہتے ہیں جا کے تم نے جو تمہارے وزیر نے موتی کہا تھا میں لے آیا ہوں. ایک دم سے یوں آپ نے اپنا ٹربن اپنا پگڑی اتاری، بیچ میں سے 12 اتنے بڑے موتی شاید بادشاہ نے بھی نہ دیکھے ہوں، سارے اس کے سامنے رکھ دیے. اب جب رکھے تو بادشاہ نے وزیر سے کہا وزیر دیکھ
اس نے تو اب شرط بھی پوری کر دی. اب میرا دل بھی یہی کہتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے, مجھے اپنی بیٹی کا بیاہ اس کے ساتھ کر دینا چاہیے. وزیر کہنے لگا حضور کیوں پریشان ہوتے ہیں, پتہ نہیں کہاں سے لے آیا ہوگا, کیا شاید کوئی جادو کیا ہوگا, چھوڑیے آپ مت کیجیے, میں اسے سنبھالتا ہوں. کہنے لگے اچھا. بادشاہ اٹھ کے چلے گئے. اب وزیر آیا, جو ہی بادشاہ غائب ہوئے وزیر نے درباروں کو حکم دیا اس قلندر کو دھکے مار مار کے دربار سے باہر نکال دو, اور کہا آئندہ کے بعد دربار میں مت آنا. آپ کچھ نہیں بولے. کہنے لگے تم نے جو کہا وعدہ بھی کیا, وعدہ خلافی کیوں کرتے ہو. باہر آ گئے. جو ہی آپ کو دربار سے نکالا گیا, آپ واپس اپنے خیمے میں جب پہنچے, اپنی کٹیا میں جب آپ پہنچے واپس, ادھر سے لڑکی کو, شہزادی کو پیٹ میں درد شروع ہو گیا. اتنا درد ہوا کہ علاج کسی حکیم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. آخر اعلان یہ کر دیا گیا, بیٹی کی کیفیت ایسی ہو گئی کہ وہاں کا جو حکیم تھا اس نے یہ کہا کہ یہ میرا خیال ہے کہ یہ لا علاج ہے. کہ آپ دیکھیے, اس حکیم صاحب نے تو انتہا کر دی. کہنے لگے آپ کی بیٹی مر گئی ہے. یہ کہنا تھا کہ کوہرام برپا ہو گیا. بادشاہ نے دیوانگی کے عالم میں یہ کہا جاؤ بلاؤ اس قلندر کو, بلا کے لگا لاؤ, یہ اس کی بد دعا لگی ہے, میری بیٹی نہیں مر سکتی. آپ نے اکثر یہ جملہ, میری بیٹی نہیں مری, میری بیٹی زندہ ہے. سب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی فوت ہو گئی. لیکن دربار میں جب حکم ہوا کہ جاؤ انہیں ڈھونڈ کے لاؤ, تو ان کا خیمہ تو بندوق تھا کہ شہر کے باہر رہتے ہیں, جائے ان کو لے کر آئے. جب ادہم خیمے میں دربار میں داخل ہوئے محل میں, تو آپ کو ایسے حکیم لایا گیا. آپ قریب آئے, فرمانے لگے تمہاری بیٹی مری نہیں ہے, جاؤ تم ایسا کرو, کوئی نشتر لے کر, کوئی چیز کاٹنے کی لے کر, جیسے بلیڈ جیسی ہوتی ہے یا نائف جیسی, لیکن بہت تیز ہو. آپ نے ہاتھ پکڑ کر یہاں سے کٹ لگایا تو خون جو ہے وہ نکلنے لگا. خون جب بہہ چکا تو ایک دم سے لڑکی اٹھ گئی, شہزادی اٹھ گئی. اسے سکتا تھا, سکتے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئی, اور لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ فوت ہو گئی. جب بیٹی کو بادشاہ نے زندہ دیکھا تو اس نے اعلان کیا میں اس بیٹی کا نکاح اس قلندر کے ساتھ جو ہے وہ میں کرتا ہوں. تو یہ سٹوری جو ہے یہ میں نے اس کتاب کے اندر پڑھی ہے. حضرت ہدیہ جو ہے وہ اسے بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کتاب شاہ جہاں جو ہے وہ اپنے زیر مطالعہ رکھتا ہے. اس کے اندر جتنے چشتی ہیں, چشت اہل بہشت ہیں, ان کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے پہلے سے لے کے آخر تک, جیسا بھی ان کا اپنا ایک سلسلہ تھا. تو یہ ادہم جب نکاح ہو گیا تو اب بادشاہ نے کہا کہ تم دونوں میری بیٹی سے نکاح کر لیا کہ تم میرے محل میں رہو. اب کیا لگے نہیں, ہم قلندر ہیں, یہ ہماری بیوی ہے, یہ بھی اسی طرح ہی رہے گی. اب آپ سمجھے ہوگے کہ ابراہیم ابن ادہم جو ہیں یہ تخت کو, تاج کو, سلطنت کو آخرکار انہوں نے کیوں چھوڑ دیا. میں بڑا تلاش کی, ریزن ضرور ہوتی ہے, جواب یاد رکھیے گا. بچہ اگر ایک چیز کو چھوڑ کے بادشاہت کو چھوڑ کر ہٹ رہا ہے تو کوئی ریزن تو ہے. تو میں یہ ریزن تلاش کرنے لگا کہ سب لوگ یہی بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم ابن ادہم جو ہیں انہوں نے سلطنت کو چھوڑ دیا, تخت کو چھوڑ دیا, لوگ زور لگاتے رہے دولت کو. وجہ کیا ہے, کچھ وجہ بھی تو بتا دو, کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی نا, یہ نا, کیونکہ یہ عالم اسباب ہے. تو وجہ یہی تھی کہ آپ کے جو والد گرامی ہیں ادہم جو ہیں وہ خود قلندر تھے. تو اصل میں جو سلطنت تھی بلخی وہ آپ کے نانا کی ہے. تو ظاہر ہے جب ماں جو ہے وہ شہزادی ہیں تو خاندان تو وہی گردانا جائے گا. لیکن ادہم نے یہ کہا کہ میں محل میں نہیں رہ سکتا. آپ نے وہاں ڈیرا, اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام ابراہیم رکھا گیا. اب آپ سمجھ گئے, یہ ہیں ابراہیم بن ادہم. یہ ایک لحاظ سے میں نے آپ کو سٹوری بتلائی. تو ابراہیم بن ادہم جو ہیں, ابراہیم جو ہیں ان کی تربیت پھر ادہم نے کی, خود قلندر نے کی. اور یہ ابراہیم ابن ادہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے. اب ان کی تربیت سب سے پہلے آپ نے اپنے والد گرامی سے پڑھا ہے. اور جب آپ بڑے ہوئے تو آپ کی والدہ, بادشاہ جو ہے وہ آتا تھا, بادشاہ آتا اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے, اپنے نواسے کو ملنے کے لیے, لیکن لے جا نہیں پاتا تھا, اجازت نہیں. بارہا اس نے یہ کہا کہ آئیے محل میں رہیے, لیکن آپ نے کہا نہیں, جب تک میں زندہ ہوں میں اسی کٹیا میں رہوں گا اور تبلیغ کرتا رہوں. ان کا ایک اپنا انداز تھا. جب یہ دونوں دنیا سے چلے گئے تو اب نانا ابراہیم ابن ادہم کو اپنے محل کے اندر لے گئے. اب آپ سٹوری سمجھ گئے. تو اب ان کی پرورش جو ہے وہ محل میں ہونے لگی. اب محل میں, اب وہ پچھلا کٹ ہوا, اب سلطنت شروع ہوئی. تو جب نانا دنیا سے چلے گئے
تو چونکہ نانا کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی تو نانا ابراہیم بن ادہم کو اپنا ولیعہد بنا گئے. تو جب ولیعہد بنا گئے تو نانا کی دنیا سے چلے جانے کے بعد بلخ شہر کی حکومت، وہ سلطنت ابراہیم بن ادہم کے ہاتھ آ گئی. اب آپ جو ہے وہ سلطنت کرنے لگے تو تخت نشین ہوئے. عدل و انصاف، شرم و حیا، سکون ہی سکون. رحمت اللہ علیہ نے اس لیے تو شادی نہیں کی تھی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ سلطنت کو سنبھالے گا، نہیں. یہ قلندر جانتے ہیں ان کی نظر جو ہے وہ لوہے محفوظ پر ہوتی. ابراہیم بن ادہم جب بادشاہ بن گئے تو تنہائی میں جب ہوتے، کسی چیز کو بھی دیکھتے، غور کر رہے ہوتے تو لگتا کہ جیسے یہ چیز بر رہی ہے. ایک دفعہ آپ اپنی انگوٹھی کو دیکھ رہے تھے، انگوٹھی پہ نظر پڑی تو انگوٹھی سے آواز آتی ہے تم کو اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، تم اس کام کے لیے نہیں آئے دنیا میں. وہ سمجھتے کہ شاید کوئی خیال ہے. آدمی جب کسی چیز پہ نظر گاڑتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کے اندر سے آواز آ رہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، وہ خیال ہوتا ہے اس کا. تو انہوں نے بھی یہی سمجھا. جب کبھی کسی زیور کو دیکھتے، مالا کو دیکھتے، جب کبھی کسی چیز پہ نظر پڑتی تو وہ یہی سمجھتے کہ خیال ہے. لیکن ایک مرتبہ تو حد ہو گئی. آپ شکار کرنے کے لیے جا رہے ہیں، شکار کے پیچھے جب بھاگے تو وہ شکار آپ کے نشانے پہ تھا کہ ایک دم سے مڑ کے اس نے یہ کہا ابراہیم بن ادہم تجھے ان کاموں کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. ہو سکتا ہے کہ یہ بھی میرا خیال ہو، لیکن اب خیال تو نہیں، تو آواز آ رہی ہے کہ جانور بول کے بتا رہا ہے. تو ٹرننگ پوائنٹ جو ہے وہ کیا پوائنٹ تھا کہ آپ محل کے اوپر والے کمرے میں سوئے ہوئے، رات بھیگ گئی ہے، رات گہری ہو چکی. دربان جو ہے وہ بھی بیچارے اونگ رہے ہیں. ایک دم سے آپ کو آواز آئی کہ کوئی آدمی کوئی چل رہا ہے، اوپر چھت کے اوپر کوئی چل رہا ہے، اس کے پاؤں کی آواز ہے. آپ نے کہا کیا جگہ ہوں میں، دربانوں کو اور پتا کراؤں. خود ہی دبے پہ چل پڑے، اوپر گئے تو ایسے آواز دیتے ہیں کون ہے بھائی، اندھیرا تھا، کون ہے چھت پہ. تو وہیں سے آواز آتی ہے میں ہوں اپنے اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں، میرا اونٹ گم گیا ہے. آپ نے فرمایا کبھی چھتوں پہ اونٹ چڑھتے ہیں یار، کیسی باتیں کر رہے ہو. میں نے کہا اگر چھت پر اونٹ نہیں ملتے تو پھر یہ محل میں تخت و تاج میں تصوف و خدا بھی نہیں ملتا. پھر یہ ایک بات عجیب سی تھی. اب آگے بڑھے آواز کی طرف، جب آگے بڑھے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا کہ اگر چھت پر اونٹ نہیں ہوتے نا تو پھر یہ مال و دولت میں دنیا کے اندر پھر خدا بھی نہیں ملتا. یہ تھا آخری پوائنٹ. اب صبح ہوئی، دربار لگایا. بڑی عجیب سی کیفیت، بڑی عجیب سی کیفیت ہے. یہ رات کا واقعہ کیا تھا یار، مسلسل چوٹ پہ چوٹ ہے، بار بار کہ اس چیز سے، اس سے ہٹو. اب دربار جب لگایا تو دربار بھی شروع بھی نہیں ہوا ہے، کلندر صاحب آ گئے. پھر کلندر، اور بالکل وہ یاد تازہ ہو گئی جیسے ان کے والد گرامی داخل ہوئے تھے. وہ کلندر آئے، آتے سیدھے ہی ابراہیم بن ادہم کے سامنے کھڑے ہو اور یوں تخت لگا ہوا ہے، ایسے ایسے دیکھنے لگے. کیا دیکھ رہے ہو؟ میں آیا تھا کہ کچھ عرصہ قیام کرتا یہاں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ رہائش کی جگہ نہیں ہے، یہ تو سرائے ہے، ان ہے یہاں تو بڑی جلدی سے نکلنا پڑے گا. کہا بادشاہ کیا کلندر کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ دربار ہے، بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں، تم اس کو سرائے کہہ رہے ہو. کہنے لگے اچھا. تو ابراہیم بن ادہم سے مخاطب ہو کہنے لگے کہ آپ سے پہلے کون تھے؟ کہنے لگے مجھ سے پہلے میرے نانا، ان سے پہلے ان کے ابا، اس سے پہلے ان کے ابا. اچھا تو پھر بادشاہ سلامت یہ بتاؤ کہ اس کے علاوہ سرائے کس کو کہتے ہیں؟ سرائے اسی کو تو کہتے ہیں کہ جہاں آئے تھوڑی دیر قیام کرے اور چلے جائے. بس اتنا جملہ کہا، کلندر غائب. اس کے بعد ابراہیم بن ادہم جو ہیں وہ وہاں سے اٹھ پڑے. آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا، اتارا سا جو چیزیں تھیں جس سے بادشاہت کی بو آتی تھی، سب کی سب چیزیں اتار کے آپ نیشا پور چلے گئے. نیشا پور میں جب آپ پہنچے وہاں ایک غار تھا، اس غار کے اندر آپ نے قیام فرمایا. 9 سال تک نیشا پور کی غار کے اندر جو ہے وہ آپ نے قیام کیا. صرف جمعرات کو نکلتے تھے، نکلنے کے بعد سیدھا پہلے جنگل جاتے، جنگل جا کے وہاں سے لکڑیاں کاٹتے، لکڑیاں کاٹنے کے بعد گٹھا اپنے سر پہ اوپر اٹھاتے، گٹھا اٹھا کے بازار میں لے جاتے اور چوک میں رکھ کے کہتے آؤ پاک مال، اور پاک مال دو اور پاک مال لو. وہ جب مال بک جاتا اس کے 2 حصے کرتے، ایک اسی وقت خیرات کرتے تھے اور آدھی رقم سے کھانا خریدتے. جمعہ کی نماز ادا کرتے، نماز ادا کرنے کے بعد غار میں پھر واپس پلٹ آتے. 9 سال آپ نے گزارے. لیکن ایسا آدمی کب جو ہے چھپ سکتا ہے؟ آپ مشہور ہو گئے. جو ہی مشہور ہوئے تو آپ نے غار کو جو ہے وہ چھوڑ دیا.
غار کو چھوڑنے کے بعد اب آپ وہاں سے نکل پڑے اور اس غار کے اندر آپ نے قیام کیا. اللہ اکبر جل شانہ. جس غار کے اندر، اس غار میں اللہ تعالیٰ نے خوشبو پیدا فرما دی. حضرت ابو سعید ابو الخیر فرماتے ہیں کہ میں نے جب ان کا نام سنا تو میں ان کو غار میں ملنے کے لیے گیا. جب میں غار کی طرف بڑھا تو غار میں داخل ہوا، مجھے پتا چلا کہ وہ یہاں سے تشریف لے جا چکے ہیں، لیکن غار کے اندر اتنی خوشبو تھی، اگر پوری غار کو بھی کستوری سے بھر دیا جاتا تو اتنی خوشبو نہ ہوتی جو ان کے قیام کرنے کی وجہ سے اس غار کے اندر خوشبو تھی. اللہ اکبر جل شانہ. ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں آیا کہ علم دین بھی پڑھنا چاہیے، ظاہری علوم جو ہے مروجہ انہیں بھی پڑھنا چاہیے. کچھ تو آپ نے پڑھے ہوئے تھے، کچھ آپ پھر کے پڑھنے لگے، کیونکہ تصوف اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ آپ کے پاس قرآن اور حدیث کا علم نہ ہو. یہ آج کل کے جاہل پیر آتا ہے، ان کو کچھ بھی نہیں ہے، مولویوں پر اعتراض کریں گے، لیکن مجال ہے کہ قرآن پڑھا ہو، مجال ہے کہ حدیث پڑھی ہو، مروجہ علوم پڑھے ہو، نہیں، بس وہ سیٹ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. لیکن جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، وہ بادشاہ تھے جو بھی تھے، جب وہ تصوف کی طرف آئے عمر کی طرف توجہ نہیں دی، پہلے انہوں نے اپنی تعلیم کو مکمل کیا. اسی طرح ابراہیم بن ادہم اپنے والد گرامی سے پڑھ چکے تھے، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے استاد تلاش کیے. امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ سے بھی علم حاصل کیا. تو معلوم ہوا کہ ابراہیم بن ادہم بھی حنفی ہیں، ان سے جا کے علم حاصل کیا. اور وہ امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ ان کو سیدنا، اے ہمارے سردار کہہ کے پکارا کرتے تھے، اتنی عزت اور احترام کرتے تھے. فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آپ نے علم حاصل کیا. سفیان ثوری سے بھی آپ نے علم حاصل کیا. یقیناً یہ تصوف کے بادشاہ تھے، ان سے تو وہی علم حاصل کیا ہو. امام محمد بن باقر سے بھی، امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ سے بھی علم حاصل کیا. محمد بن زیاد سے بھی آپ نے علم حاصل کیا. امام عامش سے بھی حاصل کیا. اور حضرت خضر علیہ السلام نے بھی آپ کو پڑھایا. حضرت الیاس علیہ السلام سے بھی آپ نے اسم اعظم جو ہے وہ سیکھا. تو ان تمام سے جب علوم حاصل کیا تب خود بتلا دیجئے کہ ان کے پاس علم کتنا ہوگا. اتنا علم حاصل کر لیا کہ حضرت جنید بغدادی سید الطائف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا علم حاصل کیا کہ وہ مفتاح العلوم، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان کو تمام علوم کی چابی کہا کرتے تھے. کہ ابراہیم بن ادہم کیا ہے کہ جیسے ایک چابی ہے تو بس وہ ایک ہی چابی سب تالوں کو کھولتی چلی جاتی، ادھر بھی لگاؤ، ادھر بھی لگاؤ، ادھر بھی لگاؤ، ادھر بھی لگاؤ، لگاتے چلے. آج کل کیا ہے، امریکہ کے اندر ایک ہی چابی سارے تالوں کو کھولتی. آج کل آپ اگر گاڑی خریدیں تو وہی چابی آگے بھی لگے گی، وہی چابی سٹارٹ بھی کرے گی، وہی دروازے کو لگے گی، وہی چابی جو ہے وہ پیچھے ٹرنک کو بھی لگے گی. تو ایک چابی سب کے لیے. تو ابراہیم بن ادہم جو ہیں یہ چابی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے علوم عطا کر دی. اللہ اکبر جل شانہ. شیخ عبد الرحمن چشتی کہتے ہیں کہ آپ نے 50 سال جو ہے وہ مکہ معظمہ میں گزارے. ایک جگہ میں پڑھتا ہوں کہ 40 سال آپ نے مکہ معظمہ میں گزارے. تو پرانے جتنے بھی اولیاء کرام تھے وہ زیادہ تر مکہ معظمہ کی مجاورت میں گزار دیتے تھے. وہاں لوگوں کو زمزم پلاتے، وہاں اولیاء کرام جاتے ہی وہی تھے، رہتے ہی وہی تھے، اور یہ بھی وہیں رہے. وہاں جا کر انہوں نے بہت ساری جگہوں سے تصوف کا علم جو ہے وہ حاصل کیا. ان میں سے سفیان ثوری بھی ہیں اور فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ بھی. ایک جگہ آپ نہیں رکتے تھے، جہاں آپ کی مشہوری ہو جاتی آپ وہاں سے چل پڑتے. میں یہ سوچتا تھا کہ یہ عیسائی لوگ جو ہیں یہ کیوں تعریف کرتے ہیں ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ میں سوچا کرتا تھا کیونکہ ابو بن ادہم پہ نظم لکھی گئی. تو ایک جگہ مجھے ایک روایت ملی ہے، اب وہ کسی نے ڈال دی ہے یا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ عیسائیوں کے اندر یہ کانسیپٹ ہے کہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے جو شروع میں تعلیمات جن لوگوں سے حاصل کیا ان میں سے ایک عیسائی پادری بھی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے، یہ مطلب نہیں ہے کہ عیسائی ان کو عیسائی مانتے ہیں، ان کو نان کرسچن ہی بولتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تعلیم ان سے بھی حاصل کیا. ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک ریزن ہو. ابو بن ادہم، ویسے ابو بن ادہم جو بولتے ہیں، ابو بن ادہم جو نظم لکھی گئی، پوئم لکھی گئی، اس کی ریزن جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتی ہے. آپ جب فقیری کی زندگی آپ نے اختیار کی تو آپ کا گزر بسر جو ہے وہ کس چیز پہ ہوتا تھا؟ تو زیادہ تر آپ جو کرتے تھے وہ یہ کہ آپ کام کرتے تھے اپنے ہاتھ سے. ان میں 2 کام ہیں آپ کے، ایک لکڑیاں کاٹنا اور دوسرا کھیتوں کی رکھوالی کرنا. یہ 2 کام، یہ دونوں کام جو ہیں یہ سب سے غریب طبقہ کرتا تھا یہ کام. تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں یہ 2 کام اختیار کیے. حالانکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ فقیر جب فقر تصوف اختیار کرتا ہے وہ کام چھوڑ دیتا ہے، لیکن انہوں نے یہ کام جاری رکھے اور یہ 2 کام ہی کرتے تھے. یا لکڑیاں کاٹ کے بیچتے تھے اور یا باغ کی اور کھیت کی رکھوالی کرتے تھے. میں سوچ میں پڑ گیا کہ وہ یہ کام کیوں کرتے تھے، وہ یہ کام کیوں چھوڑا کیوں نہیں انہوں نے، جبکہ ان کے مریدین کی تعداد بہت زیادہ، ان کے چاہنے والوں کی تعداد بہت زیادہ، اور ان کو کام کی ضرورت بھی نہیں، وہ خود بھی نہیں کھاتے
بلکہ ان کے بھوکے رہنے سے خوش ہوتے ہیں. ایک مرتبہ تو کھانا ان کو نہیں ملا, انہوں نے اسی خوشی میں 100 نفل پڑھ دیے کہ آج مجھے کھانا نہیں ملا, میں بھوکا ہوں. لو اندازہ کیجیے. تو وہ آدمی یہ دو کام کیوں کر رہا ہے؟ تو سن لیجئے, یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے. آپ ایک دفعہ جا رہے ہیں کہ اولیاء کرام جو ہیں, شیوخ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے, شیوخ جو بیٹھے ہیں, تو آپ ان کے پاس بیٹھنا, یہ ابتدا ہے, آپ نے ان کے پاس بیٹھنا چاہا تو شیوخ نے کہا نہیں ابراہیم تم ہمارے پاس نہیں بیٹھ سکتے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ابھی تک تیرے اندر سے حکومت کی بو آتی ہے. یہ ہے جملہ کہ جس جملے کو ختم کرنے کے لیے یا جس سوچ کو ختم کرنے کے لیے یا نفس کو یہ بتلانے کے لیے کہ دیکھو ہمارے اندر حکومت کی بو نہیں ہے, تو وہ کام اختیار کیے کہ جس کام کے اندر عاجزی کا اظہار بھی ہوتا ہے اور نفس جو ہے وہ مرتا ہے. تو یہ دو کام طبقے کے سب سے کم تر لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں. جو غریب ترین ہوتا ہے, لکڑیاں کاٹنا, بھلے جس کا بھی ہاتھ پڑتا ہوگا وہ یہ کام نہیں کرتا. کوئی بہت غریب آدمی ہو جو اس دور میں کام کرتا, تو اب لکڑیاں کاٹتے تھے اور یہ باغبانی جو ہے وہ یہ کرتے, یعنی اس کی رکھوالی کرتے. یہی دو وہ کام کرتے. اور پھر آپ کو علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ جو ہیں وہ مشابہ تھے. ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ مشابہ تھے, اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جملہ کیوں بولا گیا کہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ مشابہ تھے؟ تو کیا شکل و صورت سے؟ وہ تو خیر میں نے دیکھا نہیں ہے, لیکن جب میں کتابوں کو پڑھتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر ایک صفت تھی جو صفت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر کیا صفت تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کے اندر صفت یہ تھی کہ وہ خود لوگوں کو بلا کے کھانا کھلاتے تھے, اور یہی صفت جو ہے وہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے اندر تھی. آپ جاتے, لکڑیاں کاٹتے, ان کو بیچتے, بیچنے کے بعد کھانا لا کے اپنے مریدوں کو خود دیتے, اور جب بھی کبھی کسی کے ساتھ چلتے, کوئی گروپ بنتا کہ ہم لوگ سفر کرنے کے لیے چل پڑتے, کیونکہ آپ اپنے گروپ کے ساتھ چلتے تھے, کبھی مکہ معظمہ, کبھی شام, کبھی کوفہ, کبھی بیت المقدس, کبھی سیریا, یہ ان علاقوں میں بصرہ, اس جگہ پہ جاتے, وہ فلاں جگہ زیارت کرنا ہے, فلاں جگہ اعتکاف کرنا ہے. جب چلتے تو آپ اپنے دوستوں کو پہلے یہ کہہ دیتے, دیکھو میں آپ کے ساتھ جا رہا ہوں, یا کوئی آدمی کہتا کہ ہم نے آپ کے ساتھ چلنا ہے تو کہتے کہ بھائی یہ دیکھو 3 میری گزارشات ہیں تم سے. پہلی یہ ہے کہ سفر کے اندر میں لکڑیاں کاٹوں گا, خادم بن کر رہوں گا تمہارا, سارے کام تمہارے میں کروں گا. یہ آپ کی شرط ہوتی تھی, سارے کام میں کروں گا. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک تمہاری اور میری میت ہے, نماز کے ٹائم اذان میں دوں گا. اللہ اکبر جل. کیا ہم لوگ بھی چلتے ہوئے ایسی شرائط لگاتے ہیں؟ تو آپ فرمایا کرتے تھے اذان میں دوں گا. اور یہ کام کون کرتا ہے؟ اذان دینا, کھانا پکانا, لکڑیاں کاٹنا, آپ کو معلوم. تو بس یہ وہ چیز تھی کہ جس کو وہ ختم کرنا چاہتے تھے. اذان میں دوں گا, لکڑیاں میں کاٹوں گا, اور فرماتے تھے کہ جو بھی چیز مجھے ملے گی میں سب میں مساوی تقسیم کر دوں گا. تو یہ 3 چیزیں آپ یہ صفات دیکھ لیں. اس لیے آپ کو کہا گیا ہے کہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام سے مشابہ, یعنی حضور کے بعد جو گفتگو اولیاء کرام میں کی جا رہی. اور آپ اپنے دوستوں کا اتنا خیال رکھتے تھے. کوئی آدمی آپ کے پاس رہتا, مہینے کئی دن گزر جاتے, اس کو کئی عرصہ گزر جاتا آپ کا, کئی وقت گزر جاتے, پھر بھی جب وہ جانے لگتا تو آپ فرماتے یار, عرض کرتے اسے, یعنی آپ کی کیفیت یوں ہوتی, تم رک جاؤ نا, اور تھوڑا سا رک جاؤ, تو میرے پاس رہ جاؤ, میں تمہاری اچھی طرح سے ابھی خدمت نہیں کر پایا, میرے پاس رہ جاؤ. یہ آپ یہی صفت جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی. ابراہیم علیہ السلام بھی ڈھونڈ کے لوگوں کو لاتے کہ آپ لوگ جو ہے وہ کھاؤ, میرے پاس رہو. ایک مرتبہ آپ ایک مسجد میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں, تو وہاں جب پہنچے, ذکر و اذکار کی محفل شروع ہے, رات ہو گئی. رات جب ہوئی تو ایک دم سے بڑی تیز آندھی چلی. ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ اٹھے, اٹھ کے دروازے کے سامنے یوں کھڑے ہو گئے. آندھی چلی, تو آندھی جب چلتی ہے تو دروازہ مسجد کا ٹوٹا ہوتا ہے, یہ مسجد کے اندر سارے ذکر و اذکار میں مشغول ہیں. اب جب ہوا چلے گی تو ایک دم سے ہوا کا ریلا جو ہے وہ اندر کی طرف آئے گا. آپ دروازے پہ جا کے کھڑے ہو گئے. کسی نے پیچھے پوچھا ذکر چھوڑ کر دروازے پہ کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟ کہنے لگے ہوا بہت تیز چل پڑی ہے, میں چاہتا ہوں کہ جب اس کا زور آئے تو وہ سب سے پہلے میرے جسم پر پڑے. تم لوگ محفوظ رہو, تم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہو, اور میں جو ہے وہ تمہاری حفاظت کرتا ہوں. اللہ اکبر جل شان. تو انسان ہوتا ہی وہ ہے, خیر الناس من ینفع الناس.
بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچاتا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. اور مہمانوں کی خدمت میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے, خود مزدوری کرتے, دوسروں کو کھلاتے. طبقات الاولیاء میں ہے کہ آپ نے فرمایا مہمان سے زیادہ کوئی اور چیز محبوب نہیں ہے, مہمان سے زیادہ کوئی اور چیز محبوب نہیں ہے. مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اللہ تعالیٰ سے, جنت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اپنا رزق لے کر آیا ہے, رزق وہ لے کر آیا, کھا وہ اپنا رہا ہے, اور رزق اللہ کے ذمے ہے, اور اس کا اجر میرے لیے. اللہ اکبر جل شانہ. اس کا اجر جو ہے وہ میرے لیے. دوستوں کا اور مریدوں کا اتنا خیال رکھتے, دوسروں کو نفع اتنا پہنچاتے. حضرت سہیل فرماتے ہیں میں بیمار ہو گیا, میں ان کے ساتھ تھا, جو کچھ ان کے پاس چیزیں تھیں, جو انہوں نے لکڑیاں بیچ کے جو چیزیں کمائی تھیں وہ سب بیچ ڈالی, بیچ کے میڈیسن لی, دوائی لے کے میرے اوپر خرچ کر دی. جب وہ کم پڑ گئی تاکہ خچر بھی بیچ دیا آپ نے, خچر بیچ کر میرا جو ہے وہ علاج کروایا. اور جب میں کچھ تھوڑا سا بہتر ہوا تو میں نے پوچھا خچر کہاں ہے؟ کہنے لگے وہ میں نے بیچ دیا ہے, میں نے تمہارے اوپر لگا دیا ہے. تو کہنے لگے اب ہم سفر کیسے کریں گے؟ کیا آپ کے کندھوں کے اوپر بیٹھیں گے؟ کیا ہم سفر آپ کے کندھوں پر بیٹھ کر کریں گے؟ تو آپ نے کہا ہاں تم میرے کندھوں پر ہی بیٹھو گے. تو حضرت سہیل کہتے ہیں کہ واقعی ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اپنے کندھوں پر بٹھا لیا, اور کندھوں پر بٹھا کر 3 منزل تک سفر کیا. منزلیں آپ کو پتا ہے, ایک ڈیسٹینیشن, سیکنڈ ڈیسٹینیشن, تھرڈ ڈیسٹینیشن, 3 راستے میں منزلیں ہوتی تھی, یہاں لوگ رکتے تھے. 3 منزلوں تک کندھے کے اوپر اٹھا کر مجھے اٹھایا اور جو ہے وہ سفر کروایا. اللہ اکبر جل شان. اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی کے اندر بارہا آزمایا. کچھ لوگ تو جب فقر اختیار کرتے ہیں تو دولت چھوٹ جاتی ہے ہر طرف, ان کے پیچھے دولت لگی رہی. ایک مرتبہ آپ جا رہے ہیں, آپ کو نماز پڑھنا ہے, نماز کے لیے وضو کی ضرورت ہے, وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہے. تو آپ وضو کرنے کے لیے جب آپ نے ڈول ڈالا کنویں کے اندر, نیچے ڈالا, تو واپس جب کھینچا تو سونے کا بھرا ہوا. اب ایک دم دیکھا نیچے پھینک دیا, دوبارہ سے ڈول کھینچا تو چاندی کا بھرا ہوا, موتی کا بھرا ہوا. یعنی بار بار دولت کی کوئی نہ کوئی قسم نکلتی آ رہی ہے. ڈول پھینک کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک میں ان چیزوں کو تیری رضا کی خاطر چھوڑ آیا ہوں, یا اللہ میرا امتحان کیوں لیتا ہے؟ مجھے تیری ذات کی قسم تیرے علاوہ مجھے کوئی چیز محبوب نہیں, مجھے پانی چاہیے بس. اب آپ سوچئے آج کے دور کا پیر ہوتا تو کیا کرتا؟ پہلی مرتبہ چاندی نکلی کہ شاید اٹریکشن ہو جائے, آپ نے چاندی کو پھینک دیا. دوسری مرتبہ ڈول سونے کا نکلا, اس سے قیمتی کہ شاید یہ لے لیں, وہ پھینک دیا. پھر موتیوں کا ڈول آ گیا, اس سے بھی قیمتی, وہ بھی پھینک دیا. بتائیے ہم لاکھ رکھ لیتے؟ ہاں ضرور رکھتے ہو, اللہ نے دیا, اللہ نے دیا, اللہ مجھے تو چاہیے. اللہ اکبر جل شانہ. اللہ تعالیٰ سے محبت جو ہے وہ اس قدر تھی آپ کو کہ آپ جب بیٹھتے تھے تو ہمیشہ دوزانوں بیٹھتے تھے. آج کل ہمارا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم تو اپنے ماں باپ کے سامنے بھی بڑے اکڑ کے بیٹھتے ہیں, ٹانگیں پسار کر بیٹھتے ہیں, اور یہ نارمل حالت میں ہر وقت دوزانوں ہو کر بیٹھتے تھے. دوزانوں سمجھتے ہیں جیسے آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں تحیات للہ پڑھنے کے لیے, دوزانوں ہو کر بیٹھتے. کسی نے پوچھ لیا حضور پالتی مار کر بیٹھیے, 4 زانوں بیٹھیے, یہ دوزانوں ہو کر بیٹھتے کیوں؟ جیسے شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے, کیسے ایسے کیوں بیٹھتے ہیں؟ کہنے لگے ایک مرتبہ یوں ہی پالتی مار کے بیٹھا ہوا تھا, آواز آئی, اللہ اکبر, انہیں لوگوں کی سماعت پر اور ادب پہ قربان جائیے, یہ ادب ہی تو ہوتا ہے. آواز آئی اے آدم کے بیٹے, کیا غلام اپنے آقا کے سامنے اس طرح بیٹھتے ہیں؟ تو کہنے لگے اس دن سے میں نے چھوڑ دیا, اب میں جب بھی بیٹھتا ہوں دوزانوں ہو کر بیٹھتا ہوں. اللہ, تو پھر اللہ تعالیٰ طاقت بھی عطا فرما دیتا. آپ کو عبادت کا شوق تھا. کون ہے کہ جو نہیں جانا چاہتا؟ ہر ایک آدمی کی آرزو ہوتی ہے کہ وہ جائے. کہاں؟ بیت المقدس. میری بھی آرزو ہے, انشاءاللہ کبھی پوری ہوگی. بیت المقدس جانا چاہیے. اگر کوئی جا نہیں سکتا تو حضور نے فرمایا کہ وہاں آئل بھیج دیا جائے بیت المقدس میں, کہ وہاں جا کر جلا دیا جائے اگر کوئی پہنچ نہیں سکتا. بیت المقدس ہمارے نبی نے وہاں نماز پڑھائی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں اذان دلوائی, تقریباً اولیاء کرام وہاں جاتے ہیں. آپ بھی بیت المقدس پہنچ گئے. ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ نے بیت المقدس میں پہنچے. بیت المقدس جب گئے تو آپ کو معلوم ہے کہ بڑی مشہور جو مساجد ہوتی ہیں وہ شروع میں بند کر دی جاتی تھی کیونکہ وہاں چیزیں ذرا زیادہ ہوتی تھی. آپ نے کہا کہ کہیں مجھے رات کو باہر نہ نکال دیا جائے. آپ نے خود کو چٹائی میں لپیٹ لیا, لپیٹ کے سائڈ پہ پڑ گئے. دربان آیا جو خادم رات کو مسجد کو دیکھ کے بند کرتا ہے, اس نے دیکھا چٹائی پڑی ہوئی ہے, وہ مسجد کو بند کر کے چلا گیا. ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات جب ہوئی ابدال اور اقتاب داخل ہوئے مسجد میں, 40 ابدال مسجد میں داخل ہو گئے. ایک انہوں نے بہت بزرگ نورانی چہرہ, وہ آگے اور یہ 40 یہ پیچھے, سب سے پہلے جا کر انہوں نے نماز پڑھی.
2 रकत नमाज पढ़ने के बाद बैठ गए, यूं बुजुर्ग के सामने मुंह करके बुजुर्ग ने इधर मुंह की। एक बीच में से बोले, क्या लगे आज खुशबू आ रही है, कोई ऐसा है यहाँ मौजूद कि जो हमारी जमात का नहीं है? तो बुजुर्ग खुद ही बोले, क्या लगे इब्राहिम बिन अदम बैठा हुआ है। अल्लाह अकबर चला है, क्या नजर आए इन बुजुर्गों की, और हम बुजुर्गों की तौहीन करते हैं। क्या लगे इब्राहिम बिन अदम आया हुआ है, 40 रातें हो गई हैं, उसको इबादत में मजा नहीं आ रहा। अल्लाह अकबर, इतना जुमला सुनना था, इब्राहिम बिन अदम चटाई से बाहर आ गए, बाहर आकर सामने बैठ गए, सलामुन अलैकुम। वजह कह रहे हैं आप, 40 रातें गुजर गई, इबादत में मजा नहीं आ रहा, तो अब वजह भी बता दीजिए कि वजह क्या है। कहने लगे तुम आ रहे थे ना बैतुल मक़दस, इराक से गुजरे, बसरा में तुमने खजूरें ली थी, तो जब तुम खजूरें ले रहे थे तो खजूरें लेते हुए एक खजूर गिरी, तुमने समझा कि ये तुम्हारे माल में से गिरी है, जबकि वो जिसकी तुमने पेमेंट की थी वो उसमें से नहीं गिरी थी, वो खजूर उसकी थी, तुमने उठा के उसे खा लिया। उस एक खजूर की वजह से 40 रातों से तुझे इबादत में मजा नहीं आ रहा। अल्लाह अकबर। हो। हालांकि ये मिस्टेक है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, मालूम नहीं पड़ा कि खजूर मेरे से गिरी या उसे गिरी। और वैसे भी ये खजूर का क्या है, आप किसी दुकान पर चले जाएं वो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन 40 रातों से इबादत का मजा नहीं। आप वहां से उठे, फौरन उठ के बसरा पहुंचे, उस बंदे को तलाश किया जिससे खजूरें ली थी, और उससे कहने लगे मुझे माफ कर दो। कहा हुजूर माफ किया, पर वजह क्या है? कहने लगे एक खजूर गिरी थी, जब तुम माल को तोल रहा था वो खजूर मैंने खाई है, उसकी वजह से 40 रातों की इबादत मुझे मजा नहीं आ रहा, 40 रातें गुजर गई हैं। वो कहने लगा हुजूर माफ किया, पर एक अर्ज है, मुझे अपना मुरीद बना लीजिए। उस शख्स को उसने तौबा की, सब छोड़ा, आपका मुरीद बना, रब ताला ने उसको वलियों की सफ में शामिल कर दिया। सफर करते करते, फैज लेते लेते आप पहुंचे मक्का मौज़मा में। मक्का मौज़मा के अंदर ज्यादातर आपका वक्त जो है वो गुजरा है, वक्फे वक्फे से आप मक्का मौज़मा वापस चले जाते। अब ये जो वाकया मैं बताने लगा हूं, आखिरी बात है, खत्म होने वक्त के करीब है। ये वाकया जो है वो 2 तरह से है। एक तो ये है कि जब आप सल्तनत को छोड़कर आए तो आपकी बीवी, एक बच्चा 4 साल का आप छोड़कर आए थे। आप उन तमाम लोगों की आरज़ू थी कि ये दोबारा वापस आ जाएं, तो वो वापस लाने के लिए बार बार हरबे इस्तेमाल करते थे। उनको मालूम होता था कि इब्राहिम बिन अदम हैं कहां, मालूम होता था। इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह, मालूम नहीं होगा लोगों को? हर एक को पता था कि ये कौन है। तो वो हरबे हरबे से कभी ताने देकर और कभी कुछ हरबा इस्तेमाल करके वो आपको वापस लाना चाहते थे, लेकिन आप वापस नहीं जाते। फरमाते थे तुम ही करो ये काम, मैंने ये काम नहीं करना। उन्होंने एक बहुत बड़ा हरबा जो है वो इस्तेमाल किया। वो ये एक रिवायत में आपको ये बता रहा हूं, वो हरबा ये इस्तेमाल किया कि आपके 4 साल बेटे को लेकर वो मक्का मौज़मा पहुंच गए। ये अगर इनको छोटी उम्र का माना जाए, यानी 4 साल, 5 साल, 9 साल, 11-12 साल का भी अगर बच्चा मान लिया जाए। अब देखिए जब आदमी कर रहा होता है तो उसकी इबारत से एक्यूरेट पता नहीं चलता, फिर खुद थिंकिंग करना पड़ती है। अगर 13 साल की उम्र का माना जाए तो ये इब्तदाई मराहिल होंगे। तो 13 साल का जब बच्चा हुआ आपका, तो वो लोग बच्चे को लेकर आ गए, बच्चा और बीवी दोनों लेकर मक्का मौज़मा पहुंच गए। तब आप काबे का तवाफ कर रहे थे, काबे का तवाफ कर रहे थे। तो बच्चे को उन्होंने समझाया कि ये तुम्हारे अब्बा हैं, तुम इनके साथ साथ चलना। खुद सामने नहीं हुए। हजरत इब्राहिम बिन अदम तवाफ करते करते ये बच्चा बिल्कुल आगे आ गया, बच्चे पे आपकी नजर पड़ गई। और आपने ये सबसे, आपके साथी और आपका असूल ये था, बेरीश लड़के पे नजर नहीं डालनी और औरत को नहीं देखना, खास करके जब मक्का में हो। लेकिन उस बच्चे पे जब नजर पड़ी तो नजर रुक ही गई, नजर रुक ही गई। आपने बच्चे को पकड़ लिया, नीचे बिठाया, तवाफ रुक गया, नीचे बिठा लिया। कहने लगे तुम कौन हो? अब जरा तसव्वुर कीजिए कि जब छोड़कर आए थे तो 4 साल का था, अब जब मिला तो 13 साल का बच्चा। पूछ लिया तू कौन है, तेरे अब्बा का नाम क्या है? तो यूं चेहरे को देख के कहने लगा मेरे अब्बा का नाम इब्राहिम बिन अदम है। अब रो पड़े, पास बैठा के कहने लगे कुरान पढ़ा तूने? हाँ कुरान पढ़ा है मैंने। अच्छा कुछ सुनाओ। अपने बेटे से कुरान सुनने लगे। बेटा कुरान सुना रहा है तो रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। एकदम से चीख निकल गई आपकी, हाथी बकैदी से आवाज आ गई, तुम हमारी दोस्ती का दम भरते हो और दावा किया, झूठा दावा करते हो, हमारी इबादत को रोक के अपने बच्चे की जानिब निगाह कर रहे हो। बस इतना कहना था कि या अल्लाह मेरी मदद फरमा, ये या अल्लाह मेरी मदद फरमा कहना था। बच्चे ने दम तोड़ दिया, बच्चा फौत हो गया। खुद अपने हाथों से बच्चे को दफनाया, अपने हाथों से, एक ही बेटे को दफनाया। अपने बच्चे को दफनाकर
پھر شکریہ ادا کیا، اللہ اب تیری دوستی کے علاوہ اب کوئی نہیں آئے گا، اللہ اکبر جل شان۔ ایک تو یہ روایت ہے، اور ایک یہ ہے کہ آپ کا بیٹا بھی بادشاہ بن گیا۔ یہ وہ ہے کہ جب یہ پھر آپ کی آخری عمر میں ہو، بیٹا بھی بادشاہ بن گیا، بیٹا آیا ملا آپ سے، لیکن تب بھی آخری بات یہی ہے کہ وہ بیٹا آپ نے کہا یا اللہ میری مدد کر، تو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو اپنے پاس بلا لیا، تب بھی یہی ہے۔ تو دونوں طرح سے ہے، آپ کا وقت گزرتا گیا اور آپ نے جہاد میں جو ہے وہ حصہ لیا، جہاد میں جو ہے وہ آپ نے حصہ لیا، باہری جہاد کے اندر، اور وہیں آپ کا جو ہے وہ بعض کہتے ہیں شہادت ہوئی، بعض کہتے ہیں کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ دنیا میں آپ نے تبلیغ کی، لوگوں کو فقر اور تصوف کا علم دیا، اکثر لوگوں کو ہٹائے رکھتے تھے، اور آپ کی تعلیم کا اصل یہی ہوتا تھا، گھوم کے آپ کی تقریر تبلیغ ادھر ہی آتی تھی کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، تم اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ یہ آپ کا محور ہوتا تھا آپ کی تبلیغ کا، کہ یہ اگلے کے دماغ میں مثالوں سے بٹھلا دینا ہے کہ تم آئے ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ اور آپ جیسے میں ہر ولی کا ایک ٹائٹل جملہ بولتا ہوں، آپ کا ایک ٹائٹل جملہ ہے، ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ٹائٹل جملہ ہے، جو بند ہے اسے کھولو، اور جسے کھولا ہے اسے بند کر دو۔ یہ ٹائٹل جملہ ہے، آپ بھی سن لیجئے، جو بند ہے اسے کھولو، یعنی جیب دولت یہ بند رکھی ہے اسے کھولو، اور جو کھولی ہوئی ہے یہ زبان اسے بند کر دو، تو تم ولی کامل بن جاؤ گے۔ یہ ٹائٹل جملہ ہے، اور یہ آپ لوگ بھی ایسے جملے لکھتے رہا کریں۔ آپ کا آخری وقت آیا، جس نے آنا ہے اس نے چلے ہی جانا ہے آخرکار۔ اب آپ کا مزار شریف کہاں ہے؟ میں نے بڑی ریسرچ کی ہے، وہ ساری ریسرچ آپ بھی سن لیجیے۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ کا مزار بغداد میں ہے، امام احمد بن حنبل کے متصل۔ دوسرا یہ ہے کہ ملک شام میں ہے، حضرت لوط علیہ السلام کے مزار کے متصل۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ کا مزار جو ہے قبر مبارک مدینہ میں ہے۔ چوتھی یہ ہے کہ بلخ، اسی شہر میں جہاں آپ بادشاہ تھے اسی شہر میں آپ کا مزار ہے، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ وہاں وہ ابراہیم بلخی کا ہے اور انہی کی اولاد ہے، ان کی تو اولاد ہی نہیں تھی۔ اور ایک یہ ہے روایت، پاکستان جائیں تو خیر پور میں وہاں بھی ایک مزار ہے، اس کو کہتے ہیں ادہم سلطان کا مزار۔ لیکن یہ ابراہیم بن ادہم نہیں ہے، یہ لال شہباز قلندر کے مرید ہیں۔ یہ بنگلہ دیش کے اندر بھی ایک ہے انہی کے نام سے کہ ابراہیم بن ادہم، لیکن وہ ایک روایت یہ ہے کہ معلوم ہی نہیں کہ آپ کا مزار کہاں ہے، اور آپ جو ہیں وہ غائب ہو گئے۔ لیکن زیادہ تر مشہور جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ ملک شام کے اندر ہیں۔ پیلسٹائن کے اندر فلسطین میں بھی ایک مسجد ہے آپ کے نام کی، اس مسجد کا نام ہے مسجد سلطان ابراہیم بن ادہم۔ یہ 336 ہجری کے اندر یہ مسجد جو بنائی گئی۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ 162 ہجری میں آپ کا وصال مبارک ہوا۔ حضرت ہدیہ کہتے ہیں کہ 280 ہجری کے اندر ہوا۔ ایک روایت یہ ہے کہ 187 ہجری کے اندر آپ کا جو ہے وہ وصال ہوا۔ تو خواتین و حضرات، ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو معلوم تھا میں نے آپ کی نظر کر دیا۔ اب آپ میرے ساتھ ہیلپ یہ کریں گے کہ یہ واقعہ اور یہ باتیں آپ آگے تک پہنچائیں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، یہ لنک، یہ باتیں اپنے بچوں تک پہنچائیے، خود سوچئے تاکہ ہماری بخشش کا جو ہے وہ سبب ہو جائے۔